من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس أو كما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أو كما قال. میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ آج میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو اللہ کے قرآن کے طالب علم ہیں. دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اس زندگی میں قرآن کا حافظ بھی بنائے اور قرآن کا عالم بھی. آج کی مجلس میں 3 باتیں کروں گا. پہلی بات وہ آپ کے متعلق ہے کہ آپ کتنی بڑی سعادت سے بہرور ہیں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں. اور دوسری بات کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے. اور تیسری بات کہ ہمیں اپنے گھر کے معمولات کیسے رکھنے چاہیے. یہ 3 مختصر باتیں عرض کر کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. پہلی بات، بسا اوقات بندے کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں کتنا عظیم ہوں، میں کتنا بڑا ہوں. اگر وہ اندازہ ہو جائے تو پھر وہ اپنے معاملات کا، اپنے کاموں کا، اپنے طور طریقے کا انداز ایسا رکھتا ہے کہ میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں، میرے کام بھی معمولی نہیں ہونے چاہیے. تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کائنات میں سب سے بہترین لوگوں میں شامل ہیں. اپنے آپ کو چھوٹا اور کمزور نہ سمجھیں، اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صحیح بخاری میں ہے کائنات میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور جو قرآن سکھاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ بہترین لوگ ہیں. اور جس کا مقام اور اسٹیٹس اونچا ہوتا ہے وہ چھوٹے موٹے کام نہیں کرتا، وہ چھوٹی موٹی حرکتیں نہیں کرتا، وہ غلط شرارتیں نہیں کرتا. وہ کہتے یار میں بڑے اونچے مقام پر ہوں، لوگ کیا کہیں گے. اسی لیے عام معاشرے کے اندر کوئی بچہ شرارت کر دے تو وہ بچہ سمجھا جاتا ہے، اور حافظ صاحب کرتے تو کہتے ہیں حافظ صاحب آپ بھی شرارتیں کرتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کہ آپ انسان نہیں ہیں، آپ بچے نہیں ہیں، لیکن آپ کا چونکہ ان کی نظر کے اندر مقام بڑا ہوتا ہے. اسی لیے عام کپڑوں پہ داغ رکھ کے اتنا محسوس نہیں ہوتا، تو سفید پہ لگ جائے بڑا محسوس ہو. اسی لیے آپ کو سفید پہنایا جاتا ہے تاکہ آپ اپنے دامن کو غلطیوں سے پاک رکھیں. جس طرح آپ اپنے کپڑوں کو داغ دھبے سے پاک رکھیں، اس طرح آپ اپنے دامن کو گناہوں سے پاک رکھیں. تو آپ بڑے عظیم لوگ ہیں. اس کا اندازہ کیسے ہوتا ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ساتھی ہیں جنہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کہا جاتا ہے، اللہ نے بڑی ان کو عزتیں دی تھی اور اسی قرآن کی وجہ سے. اس کی مثالیں میں ایک دیتا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مکہ کے گورنر عبد الرحمن بن ابزہ، وہ کہیں ان کے جو گورنر نافع تھے کہیں گئے تو نیب ان کو بنا کے چلے گئے. ابن ابزہ کو امیر المومنین عمر بن خطاب کا دور تھا، تو راستے میں ان کو ایک جگہ پہ گئے تو وہاں مکے کا گورنر نافع بھی ان کو مل گیا. انہوں نے کہا تو یہاں پھرتا ہے، مکہ اکیلا چھوڑ کے آگے اپنی سیٹ پر کس کو بٹھا کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ابن ابزہ ہے، اس کو میں بٹھا کے آیا ہوں، بڑا ذمہ دار بندہ ہے. اس نے کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے. امیر المومنین بڑے تیش میں آ کے کہنے لگے کہ نافع تمہیں پتہ نہیں چلتا مکہ کائنات کا سردار شہر ہے، وہاں بیت اللہ اتنا عظیم
شہر اور اس کے اندر عظیم اللہ کا گھر، تو تم نے اس کو ایک غلام کے حوالے کر کے آپ سیریں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نافع کہنے لگے امیر المومنین آپ یہ مت سوچیں کہ میں نے غلام کو دے دیا ہے، اتنا بڑا عہدہ اور گورنری نائب اپنی نیابت دے کے آیا ہوں، میں اس وجہ سے دے کے آیا ہوں فَإِنَّهُ قَارِئٌ لِلْقُرْآنِ وَعَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، چونکہ ابن افضل قرآن کا بہت بڑا قاری ہے، میں نے اسے جو گورنری دی ہے نا، اپنی نیابت دی ہے، اس وجہ سے دی ہے کہ وہ قرآن کا بہت بڑا قاری ہے اور وراثت کا اسے بڑا علم ہے، تو اس لیے میں نے اونچے مقام پر ان کو رکھا ہے۔ تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو آگے سے پتہ کیا کہا؟ ان کی بات سننے کے بعد فوراً کہا کہ سچ فرمایا تھا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کیا فرمایا تھا؟ فرمایا ان اللہ یرفع بهذه الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ اس قرآن کی وجہ سے لوگوں کو عزتیں دیتا ہے اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلتیں دیتا ہے۔ تو یقیناً جو بندہ قرآن والا ہوتا ہے بڑا اونچے مقام والا ہوتا ہے، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں اتنا قاری قرآن کا اللہ کی نظر میں مقام ہے، اگر واقعی وہ قاری قرآن ہو، قرآن سے محبت بھی دل سے کرتا ہو، اتنی اللہ قدر کرتا ہے، بسا اوقات وہ زمین پہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے، آسمانوں پہ اس کی آواز جا رہی ہے۔ صحیح روایت ہے مسند احمد شریف کی، مسند احمد میں صحیح روایت ہے، اور کیا ہے وہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا فجر کی نماز کے بعد کہ رات نا میں خواب کے اندر جنت دیکھ رہا ہوں، اللہ نے مجھے جنت دکھائی ہے، اور جنت کے اندر کسی بندے کی قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پوچھا ہے جبرائیل جنت میں کون قرآن پڑھ رہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں قرآن نہیں پڑھ رہا، یہ قرآن زمین پہ پڑھ رہا ہے، آپ کا صحابی آواز جنت میں سنائی دیا۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جو میرا اتنا پیارا صحابی ہے زمین پہ قرآن پڑھتا ہے اور جنت والوں کو سنائی دیتی ہے کہ یہ قرآن کا قاری ہے، جنتیوں کو اللہ کہتا ہے سنو میرے بندے کی تلاوت سنو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کے بعد اٹھے تو کہنے لگے یار حارثہ کو بلاؤ تو صحیح، اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا عمل کرتا ہے کہ اللہ اس کی تلاوت کی آواز آسمان پہ سناتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو حارثہ بن نعمان ہے نا اس کی ایک نیکی ہمیں پسند ہے، شاید وہی ہو، اور وہ یہ ہے کان ابر الناس بامہ، یہ ماں سے بڑی نیکیاں کرتا ہے۔ یہ حارثہ بن نعمان ماں سے بڑی محبت رکھتا ہے، بڑی خدمت کرتا ہے، بڑی نیکیاں کرتا ہے، شاید اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو یہ مقام دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے بعد فرمایا کذالک والبر، کذالک والبر، ہاں یہ ماں سے نیکیوں کا ہی نتیجہ ہے، زمین پہ قرآن پڑھتا ہے جنت میں سنائی دیتا ہے۔ تو یہ آپ مت سمجھیں کہ آپ کوئی عام لوگ ہیں، آپ اللہ کی زمین پر اللہ کی مخلوق میں عظیم لوگ ہیں، اور جب کوئی بڑا ہوتا ہے نا اپنے سٹیٹس کے اعتبار سے کام کرتا ہے، چھوٹے موٹے غلط گندے کام نہیں کرتا۔ تو آپ حفاظ کرام ہیں، معزز شخصیات ہیں، اس لیے آپ نے کوئی وہ کام جو عام لوگ کرتے ہیں، کسی کی زبان پہ گالی ہے، کوئی کسی کو تانا دے رہا ہے، کسی کے روز طرح رات گھر پہ ہیں، کسی بہت شرارتیں کرتا ہے، نہیں، آپ اللہ کی زمین پر اللہ کے نیک صالح اور معزز لوگ ہیں، اس لیے آپ اپنے اس سٹیٹس کا خیال رکھیں۔ اگر آج آپ نے خیال رکھا تو کل اللہ آپ کا خیال رکھے گا۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، یہ ماہر قرآن، ایک روایت میں حافظ قرآن، روز قیامت عام لوگوں میں نہیں کھڑا ہوگا، مع السفرۃ الکرام البررہ، یہ معزز فرشتوں کی صف میں اللہ اس کو کھڑا کرے گا۔ تو یہ آپ معزز فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، وہ زمین پہ چلنے والے اللہ کے فرشتے ہیں، آپ نیکوکار ہیں، آپ اپنے سٹیٹس کا خیال رکھا کریں۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایک بات آپ کو۔ دوسری بات کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو آپ نے اس ربیع الاول کے مہینے کے اندر وہ کام کرنے ہیں
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ کام نہیں کرنا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کا اظہار نہ ہوتا۔ لوگوں کی محبتیں پتہ کیا ہوتی ہیں؟ صرف دعووں سے ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، کوئی کہتا ہے محبت رسول میں جان بھی قربان ہے، پھر جان قربان کرنا رہی ہوتا ہے اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھ لیں وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، والدین کا ادب نہیں کر رہا ہوتا، اساتذہ کا احترام کوئی نہیں ہوتا، معاشرے میں بڑوں کی عزت کوئی نہیں کرتا ہوتا، بس نعرے لگا رہا ہوتا۔ تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ آپ نے نعرہ بھی لگانا ہے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے اور میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، یہ نعرہ لگانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے عمل سے ظاہر بھی کرنا ہے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ اللہ نے جو ان کو عزتیں دی تھی وہ صرف اس وجہ سے دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ابھی بات پوری نہیں ہوتی تھی، وہ پہلے عمل کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ کہتے تھے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار ہے، پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے جو نکلے ہم اس کو ماننے کے لیے فوراً تیار ہیں۔ اس وجہ سے ان کو اللہ نے اتنی عزتیں دی تھی۔ دیکھو نا بلال حبشی ہے، حبشہ سے آیا، کالے رنگ کا غلام ہے، اور عرب جو تھے نا یہ سردار لوگ تھے، تو ان کے ہاں سرداری نظام چلتا تھا۔ یہ غلاموں کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں، نوکر سمجھتے تھے، غلام ہے کما کے دیتا ہے، نوکری کرتا ہے ہماری۔ لیکن جب انہوں نے کلمہ پڑھا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی، اللہ نے اتنی عزتیں دی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کہ قیامت تک ان کی عزتوں کے تذکرے ہوں گے۔ دنیا میں کیا عزت دی؟ بلال حبشی کی ایک مثال سناتا ہوں، دنیا میں کتنی عزت دی۔ ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کالے رنگ کا ہوں، غلام ہوں، کوئی مجھے میری طرف دیکھتا نہیں، میری کوئی برادری نہیں، کوئی ذات، کوئی نسب، کوئی بھی نہیں، تو میں کنوارا بھی ہوں۔ اگر یہاں میں کوئی کہوں کہ مجھے کوئی رشتہ دے دو تو مجھے کون رشتہ دے گا؟ مجھ سے تو کوئی شادی کرنے کے لیے کوئی اپنی بہن نہیں دے گا، کوئی بیٹی نہیں دے گا، کوئی مجھے تیار ہی نہیں رشتہ دینے کے لیے۔ ساتھ بیٹھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، مدینے کے سب سے امیر لوگوں میں دوسرے تیسرے نمبر پر ان کا نام تھا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول بلال حبشی کو کہیے دل چھوٹا نہ کرے، میں اپنی بہن کا نکاح ان کے ساتھ کرتا ہوں۔ یہ بلال حبشی کی عزت ہے دنیا کے اندر کہ ایک غلام ہے اور مدینے کا امیر ترین آدمی رشتہ دے رہا ہے۔ پتہ کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محبت کرنے والا محب تھا اور سچی اطاعت کرنے والا وہ صحابی رسول تھا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا گیا کہ آپ نے رشتہ دے دیا غلام کو، تم تو لوگ آزاد لوگوں کو رشتے دیتے ہو، بڑے بڑے خاندانوں میں رشتے کرتے ہو، تو تم نے کیوں غلام کو رشتہ دے دیا؟ کہتے ہیں میں نے اس لیے رشتہ دیا کہ وہ نبی کا اتنا پیار کرنے والا ہے۔ جب معراج پہ نبی گئے نا آسمان پہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بلال کو ساتھ رکھتے تھے۔ اللہ نے وہاں بھی ان کا احساس جو دل میں خواہش تھی پوری کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، آگے بلال کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو پوچھا بلال تم کیا کرتے ہو معراج کی رات؟ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں اپنے سامنے سنی ہے، سمیت دف صوت نعلیک، میں نے اپنے سامنے تیرے قدموں کی آواز سنی ہے، بتاؤ کیا کرتے ہو؟ اللہ کو تم سے اتنا پیار آیا ہے، کیا کرتے ہو؟ کہا کچھ بھی نہیں، ایک عمل ہے، شاید مجھے اس پر امید ہے کہ جب سے مسلمان ہوں وضو کرتا ہوں تو تحیت الوضو تحیت المسجد ضرور پڑھتا ہوں۔ ممکن ہے اللہ کو یہ عمل پسند آ گیا ہو، تو میں کہاں کرتا ہوں جب کوئی بندہ سچی محبت شروع کر دیتا ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پھر دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے اور اللہ آخرت کے اندر بھی عزت، اپنے ہاں بھی اللہ مقام دیتا ہے۔ اور یقیناً جس کے خالی نعرے دعوے ہوتے ہیں، خالی نعرے دعوے ہوتے ہیں اور دنیا میں بھی رسوا ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صحیح بخاری میں حضرت انس فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ ساری کائنات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ شروع کرے۔ اولاد، والدین، رشتہ دار، سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دینی ہے؟